آج کا ہمارا پہلا سوال، قرآن پاک میں سب سے زیادہ حکم کس چیز کا آیا ہے؟ بہت آسان سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ حکم کس چیز کا آیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حکم کس چیز کا دیا ہے؟ چلتے ہیں سوال کے جواب کی جانب۔ نماز قائم کرنے کا۔ اللہ پاک نے سب سے زیادہ حکم قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کا دیا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ آج کا ہمارا اگلا سوال، حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ یہ بھی بہت اچھا سوال۔ حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ حج کے لغوی معنی ارادہ کرنا ہے۔ حج کے لغوی معنی ارادہ کرنا ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ آج کا ہمارا اگلا سوال بہت ہی آسان سوال ہے۔ بتائیے کس نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں؟ بتائیے کس نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ نماز جمعہ میں، جمعہ کی نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ بتائیے کس جگہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے؟ بہت اچھا، بہت آسان سوال۔ بتائیے کس جگہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے؟ تو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ مسجد الحرام، خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ میں ایک نماز ادا کرنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ موت اور قیامت کے درمیانی زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال، بہت ہی اچھا سوال۔ موت اور قیامت کے درمیانی زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ موت اور قیامت کے درمیانی زمانے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا مغز کس کو کہا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا مغز کس کو کہا تھا؟ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ وہ کون سی حلال چیز ہے جسے کھا کر مسجد میں آنا منع ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ ہر مسلمان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی حلال چیز ہے جسے کھا کر مسجد میں آنا منع ہے۔ پیاز وہ حلال چیز ہے جسے کھا کر مسجد آنا منع ہے۔ پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بتائیے نماز جنازہ سنت ہے یا واجب؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ بتائیے نماز جنازہ سنت ہے یا واجب؟ نماز جنازہ نہ سنت ہے اور نہ واجب، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ نہ سنت ہے اور نہ واجب،
بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ بتائیے مرکد کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے کہ مرکد کس شخص کو کہا جاتا ہے۔ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ وہ شخص جو پہلے مسلمان ہو اور بعد میں اسلام سے پھر جائے اسے مرکد کہتے ہیں۔ وہ شخص جو پہلے مسلمان ہو اور بعد میں اسلام سے پھر جائے اسے مرکد کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا آخری سوال، بتائیے فاسق شخص کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ بتائیے فاسق شخص کس کو کہا جاتا ہے؟ فاسق شخص ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ فاسق شخص ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے دیں اجازت، ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔